ایک چور کی توبہ۔ کسی زمانے میں ایک چور بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسا سننا غلط ہے، ناجائز ہے، چوری ہے، لیکن چور تو چوری ہی کرنے آیا تھا تو اسے سننے میں کچھ چیز مائل نہیں تھی۔ آخر وہ چوری ہی تو تھا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی، پرہیزگار ہو، بہت اللہ والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کے دکھاؤں کہ بادشاہ میرا ہی ساتھ شہزادی کی شادی کر دے۔ دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا ہو۔ گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک ترتیب اس کی سمجھ میں آئی۔ بادشاہ کے محل قریب ایک مسجد ہے۔ اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی واسطہ اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں آیا، مفتی، پرہیزگار اور دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کر لوں، شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنا پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس، پوشاک، واسطہ اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت، مراقبے سب شروع کر لیے۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شائعیت ہو گئی کہ کوئی اللہ کے بہت بڑا ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ یہاں کوئی اللہ والے آ کے بیٹھا ہے جو ان زاہد و عبادت میں لاجواب، تقی و طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دی کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور باادب ہو کر اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقی و پرہیزگار ہو، اللہ والے ہو، اور اس کی تلاش میں تھے۔ جو ان کی نظر گئی تو نظر انتخاب آپ پر آ کے رک گئی، لہذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا آرزو میں یہاں آ کے بیٹھا تھا، بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں؟ اس شخص نے کہا کہ دیکھیں، میں صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا۔ اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو توبہ واسطہ اسی خواہش کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں آ کے بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا کافی ہے۔